بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گارڈن آف ڈین نے ممتاز اسلامی شخصیات کے تعارف کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم اس سلسلے کا آغاز خلفائے راشدین سے کر رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز خلیفہ اول خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا جا رہا ہے۔ آج اس کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ ہے، ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا لقب صدیق اکبر ہے، زندگی بھر کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ اور اس کے راوی آپ خود ہیں کہ آپ 4 سال کے تھے کہ آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو ایک بت خانہ میں لے گئے۔ وہ خود کسی کام سے باہر چلے گئے، آپ اکیلے وہاں موجود تھے۔ بت سے بولے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ کوئی جواب نہ ملا۔ پھر کہا مجھے نئے کپڑے دو۔ کوئی جواب نہ ملا۔ پھر کہا اچھا اب میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو بچا لو۔ کوئی جواب نہ ملا، اور پھر آپ نے اسے پتھر دے مارا جس سے اس کا سر ٹوٹ گیا۔ جب آپ کے والد واپس آئے اور دیکھا کہ بیٹے نے بت کا سر توڑ دیا تو کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ آپ نے جواب دیا بابا جو اپنی حفاظت خود نہ کر سکا وہ میری حفاظت کیوں کر سکتا ہے؟ آپ کے والد کو بہت طیش آیا، نہایت غصے میں آپ کو کھینچتے ہوئے گھر لے گئے اور آپ کی والدہ سے کہا سنو اس نے آج کیا غضب کر ڈالا۔ انہوں نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو۔ جس دن یہ پیدا ہوئے مجھے غیب سے آواز آئی اے اللہ کی بندی تجھے عتیق بیٹے کی ولادت مبارک ہو، اس کا نام آسمانوں پر صدیق ہے۔ آپ نے یہ واقعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی موجودگی میں آن وسلم کو سنایا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آن وسلم سے کہا کہ جو ابو بکر بیان کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے سے پہلے بھی شرک، شباب اور شراب سے محفوظ رکھا۔ آپ کا قول ہے کہ شراب عزت اور غیرت دونوں کو ضائع کر دیتی ہے، اس لیے کبھی میں ان کے قریب بھی نہ گیا۔ آپ نے بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھا۔ آپ علم الانصاب کے ماہر تھے۔ تجارت کے پیشوں کو اپنایا۔ آپ نے تجارت میں 2 اصولوں کو اپنایا، نہ تو ملاوٹ کرنا ہے اور نہ ہی مال بیچنے کے لیے غلط بیانی کرنا ہے۔ اس ایمانداری کی وجہ سے چند ہی سالوں میں آپ دیانتدار تاجر کے طور پر مشہور ہوئے۔ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تجارت کی غرض سے عموماً شام اور یمن جاتے تھے۔ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی بڑی وجہ آپ کا عادات، اطوار اور طبی میلان میں آن وسلم سے ملنا تھا۔ آپ کا سارا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ میرے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سارا دن گزارا کرتے تھے، رات گئے گھر لوٹتے، کبھی کبھار تو رات کو بھی نہ آتے تھے۔ آپ نے بڑے اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک میں شرکت کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ایک بار تجارت کی غرض سے یمن گئے، وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس راہب نے آپ کو ایک قصیدہ دیا جو اس نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا تھا، اور کہا کہ جب تو ان سے ملے تو انہیں میرا سلام پیش کرنا اور یہ قصیدہ بطور ہدیہ میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا۔ جب آپ یمن سے لوٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس سے قبل کہ آپ کچھ بیان کرتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے وہ کاغذ دو جو تمہیں یمنی راہب نے دیا تھا، اس سے آپ کو اطمینان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ ایک بار آپ تجارت کی غرض سے شام گئے تو وہاں خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند آپ کی گود میں آ گئے ہیں، جنہیں آپ نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ ایک عیسائی راہب کے پاس گئے جو علم تعبیر کا ماہر تھا۔
اس نے آپ کا نام، جائے پیدائش، قبیلہ اور پیشہ پوچھا۔ پھر اس راہب نے کہا کہ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور ان کا پہلا خلیفہ بنے گا۔ جب آپ واپس لوٹے اور مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے احباب نے گھر جانے سے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ابو بکر تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو انہیں اللہ کا پیغام دیتا ہے۔ آپ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہوئے اور بتایا کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اطمینان قلب کے لیے آپ کیا فرمائے گئے؟ تو ذات اقدس سے جواب آیا کہ اے ابو بکر، جو تم نے شام میں خواب دیکھا اور جس کی تعبیر تجھے راہب نے بتائی، کیا وہ کافی نہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ پوچھنا ایسے ہی تھا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے مردوں کو کیسے زندہ کرنے کا سوال کرنا تھا، جو کہ صرف اطمینان قلب کے لیے تھا۔ مردوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والے آپ ہی سب سے پہلے ٹھہرے۔ اس وقت آپ کی عمر 37.5 سال تھی۔ دو اور ہستیاں جو اس وقت ایمان لائیں، ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سب سے پہلے انہیں خواتین میں اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی عمر اس وقت 55 سال تھی۔ دوسری شخصیت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے، جنہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ ابن کثیر نے لکھا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد یہ عہد کر لیا کہ یہ سب دینار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی راہ میں خرچ کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ پیسہ ان مساکین غریب افراد پر خرچ کیا کرتے تھے جو ایمان لانے کی وجہ سے کفار کے ظلم کا شکار ہوتے تھے۔ تاریخ اسلام میں جس شخصیت کو سب سے پہلے اس کے ایمان لانے کی وجہ سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ اعلان نبوت کے آغاز میں ہی ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لائے تو وہاں موجود مشرکوں کے ایک گروہ نے آپ پر یہ کہہ کر حملہ کر دیا کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے خدا کے دعوے دار ہیں۔ انہوں نے ہمارے دین سے روگردانی کی ہے۔ ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زود و کوب کرنے کے لیے آگے دوڑا۔ ایک مشرک نے تو آپ کی گردن میں اپنی چادر ڈال کر اسے دبانا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کے لیے دوڑا اور انہیں جا کر بتایا کہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار یہ کر رہے ہیں۔ آپ دوڑتے ہوئے بیت اللہ پہنچے اور ان کفار کو دھکے دینے شروع کیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ظلم سے بچا پائیں۔ ان کفار سے آپ نے یہ کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے جو اس پوری کائنات کا رب ہے؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ آپ کا سر اور چہرہ خون سے لت پت ہو گئے، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں کسی نے آپ کے قبیلے کے لوگوں کو بتایا تو وہ آئے اور تب مشرکین نے آپ کو چھوڑا۔ چند آدمی آپ کو اسی حالت میں اٹھا کر گھر لے آئے۔ جب آپ کے گھر والوں نے آپ کو یہ حالت دیکھی تو وہ رونے لگ گئے۔ آپ کی والدہ سیدہ سلمہ نے آپ کے چہرے کو دھویا اور کچھ دیر بعد جب ہوش میں آئے تو ایک ہی بات کہی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ آپ کی والدہ نے کہا
تم اب بھی انہی کا پوچھ رہے ہو جن کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا؟ تو آپ نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ آپ کی والدہ نے کہا پہلے کچھ سنبھل جاؤ، کچھ پی لو، پھر پتہ کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے کہا ام جمیل سے پوچھو، وہ ضرور جانتی ہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں۔ آپ کی والدہ نے ام جمیل کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئیں تو وہ بھی آپ کی حالت دیکھ کر سخت پریشان ہو گئیں۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ پہلے کچھ سنبھل جائیں، کچھ پی لیں، پھر آپ کو ان کے پاس لے جائیں گے، آپ نے کہا نہیں، مجھے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ ام جمیل نے کہا کہ وہ دار ارقم میں ہیں اور ٹھیک ہیں، آپ کچھ کھا پی لیں، لیکن آپ یہی دہراتے جاتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ آپ کو اسی حالت میں دار ارقم لے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کبھی ماتھا چومتے، کبھی ان کے چہرے کو چومتے۔ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس قدر پیار کر رہے ہیں تو عرض کی کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ ایمان کی سعادت نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کی تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ سلمہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔